ضروریات دین میں سے ہے۔ ضروریات دین وہ چیزیں ہوا کرتی ہیں جن کے بغیر کسی انسان کو دین میں داخل نہیں سمجھا جا سکتا، یعنی اگر کوئی شخص ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ انکار تو درکنار، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر مسائل دینیہ ضروریہ میں صرف شک بھی واقع ہوا تو بندہ مسلمان نہیں رہے گا۔ اس لیے یہ مسئلہ بہت حساس ہے، اور اس کی حساسیت اور اس کی سینسٹیوٹی کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ عہد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جتنے بھی غزوات ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن غزوات میں تشریف لے گئے یا جو حضور کی معیت کے بغیر سرایہ ہوئے، ان میں حکمت عملی تھی وہ یہ تھی کہ وہ ڈیفینسو تھے، یعنی کوئی بھی لڑائی اٹیکنگ نہیں تھی، اگریسولی نہیں کی گئی، یعنی اس میں ابتدا نہیں کی گئی بلکہ جنگ کا جواب دیا گیا یا اپنے دفاع کے لیے جنگ لڑی گئی۔ واحد مسئلہ ختم نبوت کے حوالے سے کی جانے والی موومنٹ ایسی ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر اور جس پر تمام صحابہ کرام، یعنی یہ ان چند مسائل میں سے ہے کہ جس پر سارے کے سارے صحابہ متفق تھے اور بیک زبان ہو کر انہوں نے کہا تھا کہ مسیلمہ کذاب کے خلاف ہم نکلیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں امت مسلمہ کا پہلا جو ایگریسو حملہ تھا وہ مسیلمہ کذاب کے خلاف تھا، اور اگر یہ مسئلہ اتنا حساس نہ ہوتا تو کبھی بھی حضرت ابوبکر صدیق جیسی شخصیت ایسا نہ کرتے۔ اسی طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلہ میں حساسیت کو محسوس کرتے ہوئے غزوہ تبوک، جو حضور کی ظہری حیات میں آخری غزوہ ہے، جو رومیوں کے خلاف تھا، تو اس لشکر کے لیے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے تو حضور نے روانگی کے وقت حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو فرمایا کہ تم پیچھے رہو گے۔ جناب علی المرتضیٰ پریشان ہو گئے اور عرض کیا حضور مجھے عورتوں اور بچوں پر چھوڑ کے جا رہے ہیں، یعنی کہ میں تو میدان کا بندہ ہوں۔ تو انہیں یہ بات مشکل لگ رہی تھی، تو حضور نے فرمایا کہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تم میرے لیے اسی طرح ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے۔ جیسے ہی حضور نے یہ فرمایا، ساتھ ہی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس بات کو محسوس فرمایا کہ یہ مسئلہ بہت حساس ہے، کہیں کل کو کوئی اس سے کوئی مفہوم نہ تراش لے۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا الا انہ لا نبی بعدی، میرا تعلق تمہارے ساتھ وہی ہے جو ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، کہ وہ دونوں بھائی بھی تھے، لیکن یہ فرق ضرور پیش نظر رہے کہ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ کر جاتے تھے تو ہارون بھی نبی تھے، جناب موسیٰ بھی نبی تھے، لیکن اے علی میں تمہیں عورتوں اور بچوں پر نگران تو چھوڑے جا رہا ہوں، لیکن میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ حالانکہ بات اور ہو رہی تھی، لیکن حضور نے اس مسئلہ کی حساسیت کے سبب اس مقام پر بھی یہ بات ارشاد فرما دی کہ میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔